السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں علمی محفل میں۔ آج ہمارے مہمان ڈاکٹر تقی عابدی صاحب ہیں۔ آج کل وہ ٹورنٹو کینیڈا میں رہتے ہیں، ہندوستان میں پیدا ہوئے، بلکہ پوری دنیا کے شاعر ہیں، پاکستان کے شاعر ہیں، اردو میں شاعری کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال شاعری کے حوالے سے کرنا چاہوں گا، شاعری ہوتی کیا ہے سر؟ اس کے بارے میں، چونکہ یہ سوال اس لیے ہے کہ کیونکہ ہمارے بچے، نوجوان لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ یقیناً آپ سے یہ سوال جو ہے غیر مناسب ہے، لیکن میں معذرت کے ساتھ کہ شاعری کیا ہے، یہ کیوں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے، سوال آپ نے جو کیا ہے اس کو ایک جملے میں بیان کیا جا سکتا ہے اور اس کو پھیلایا بھی جا سکتا ہے۔ چھوٹا سا جملہ یہ ہے کہ جذبات کے اظہار کا نام شاعری ہے۔ جذبات کے اظہار کا نام شاعری ہے، تو وہ کسی صورت میں بھی کیے جا سکتے ہیں؟ کسی صورت میں بھی کیے جا سکتے ہیں۔ آج سے کئی ہزار آپ کے سال پہلے ایک بڑا سائنٹسٹ، جو وہ آپ کے ایک بڑا جو فلاسفر تھا، بھرت منی، اس نے انسانی جذبات کو آپ کے 7 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ اس میں سب سے بڑا جذبہ، گہرا جذبہ جو تھا، وہ جذبہ غم تھا۔ تو غم ہو یا خوشی ہو یا غصہ ہو یا حیرت ہو، تو یہ جذبات جو ہوتے ہیں، اس جذبات کو جب ہم الفاظ میں بیان کرتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے آپ کی شاعری۔ اور تو اس لحاظ سے جو چیز پورے ایک دفتر میں نہیں کہی جا سکتی، ایک کتاب میں نہیں کہی جا سکتی، وہ ایک شعر میں کہی جا سکتی ہے۔ اور اسی وجہ سے، کیونکہ ہر انسان آپ کے جذبات رکھتا ہے، اسی لیے ہر زبان میں شاعری موجود ہے۔ آپ ماشاءاللہ بہت علم رکھتے ہیں اور علمی شخصیت ہیں، آپ سے یہ سوال کرتے ہوئے اچھا بھی لگا۔ آپ کچھ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ شاعری کی ابتدا کب اور کتنی پرانی ہے؟ یعنی کہ یہ تو صدیوں پرانی ہے، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں کہ سب سے پہلے شاعری کس زبان میں ہونا شروع ہوئی، اور اس کے سب سے پہلے جو ہیں، ایک میں نے تو متنبی کا نام بھی سنا ہوا ہے، مختلف یعنی کہ ہیں، تو آپ وہ ہمیں بتائیں کہ یہ شاعری کی ابتدا کیسی ہے؟ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتا ہے تو وہاں بھی ان کو لوگوں نے شاعر بھی کہا، اور انہوں نے 3 جو ہے ایک پوری کی پوری سورہ لکھ کے خانہ کعبے پر لٹکی رہی، وہ بھی شاعری کے مقابلے میں تھی۔ تو اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہمیں بتائیں۔ دیکھیے، شاعری تو یہ کہا جاتا ہے کہ شاعری حضرت آدم کے زمانے میں شروع ہوئی، اور ایک شعر سریانی زبان کا ملتا ہے جو حضرت آدم نے اپنے بیٹے حابیل کے قتل پر، جو قابیل نے قتل کیا تھا، وہ شعر کہا تھا۔ تو شاعری کی ابتدا تو حضرت آدم سے ہے، لیکن آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس اب اس وقت لٹریچر میں جو چیز موجود ہے وہ تقریباً 1200 سال پرانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور عربی میں سب سے پہلے، یعنی 1200-1400 سال پہلے امرؤ القیس وغیرہ نے آپ کے شاعری کی ہے، اور یہ بڑے شاعر ہیں۔ اور تو عربی سے ہوتے ہوئے فارسی، اور فارسی سے ہوتی ہوئی دکنی اردو، اور دکنی اردو سے ہوتی ہوئی اردو میں آئی۔ یہ تو ایک راستہ ہے، لیکن تسلسل ہے۔ لیکن پنجابی کی شاعری، لیکن آپ کے جو ہے وہاں پر آپ کے جو ہے سندھی شاعری، جیسے بنگالی شاعری، یہ جو شاعری ہے یہ بہت بڑی شاعری ہے۔ یہ ان زبانوں کی ہے جس میں جذبات نگاری ہے صرف۔ تو ہمارے پاس یوں سمجھیے کہ عربی میں جو بڑے بڑے شعراء تھے، جب بعض تو آپ کے پیغمبر اکرم کی جو ہے شان میں آ کر انہوں نے آپ کے کعب وغیرہ نے آپ کے جو ہے نعتیں بھی کہیں، اور یہ خود مولا علی کا اس وقت حضرت علی کا پورا دیوان موجود ہے۔ حضرت علی میں کے پاس ایک تو نہج البلاغہ ہے، اور دوسرے دیوان حضرت علی کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام خود اشعار کہتے تھے، ان کے بھی اشعار موجود ہیں۔ حضرت چوتھے امام سجاد کی جو 5 شعر کی جو نعت ہے، جس پر امجد حیدرآبادی نے، جس پر کئی لوگوں نے، آپ کے بڑے بڑے شاعروں نے تضمین کیا ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ جو شعر ہے شہزادی حضرت فاطمہ کا سبت اللہ، وہ در حقیقت مرثیہ ہے اپنے باپ کا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چہاردہ معصومین کے بعض چیزیں جو زمانے سے بچ گئیں ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں شاعری ہے۔ جب حضرت امام چہارم جب پہنچے ہیں مدینے کے دروازے پر لٹے ہوئے قافلے سے، تو سب سے پہلے بشیر کو بلا کے یہی کہا ہے کہ جا کے خبر دے دو شاعری میں کہ لٹا ہوا قافلہ اس وقت شہر مدینہ میں داخل ہو رہا ہے۔ یعنی کہ یہ تو آپ جو بتا رہے ہیں، آئمہ بھی شاعر تھے، اور جناب ابو طالب کے بھی شعر ملتے ہیں۔ جی بے شک بے شک، بہت صحیح کہا۔ ہاں، تو اس طریقے سے شاعری یعنی کہ بہت پرانا ایک چلتا آ رہا ہے، جب سے ادب شامل ہے، جب سے ادب شامل ہے اور قائم ہے،
ہمارے پاس اظہار جذبات کے لیے شاعری کامل ہے. نہیں، اظہار جذبات کے لیے تو یہ مانتے ہیں، لیکن آج کل جو شاعری ہو رہی ہے کیا اس کو بھی ہم شاعری کہیں گے کہ جذبات کے تو اظہار کے لیے یہ گانے بھی لکھے جا رہے ہیں، یہ مختلف یعنی کہ رباعیاں لکھی جا رہی ہیں، مختلف چیزیں لکھی جا رہی ہیں، تو یہ ساری شاعری ہی ہے؟ آپ نے تو وہ ساری ہاں دیکھیے، آپ تو بہتر، آپ خود ایک اچھے شاعر ہیں اور ماشاءاللہ سے جو ہے آپ کی گفتگو سے معلوم ہے کہ ایسی گفتگو کرنے والے بہت کم لوگ موجود ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ شاعری کی جتنے بھی فارمز تھیں، جیسے آپ کے جو ہے غزل ہو، جیسے قصیدہ ہو، جیسے مرثیہ ہو، جیسے مثنوی ہو، خطات ہوں، رباعیات ہوں، یہ تو ہم نے آپ کے خارج سے دریافت کی، لیکن ہماری بر صغیر میں معنی آفرینی ہم نے اپنی زمین سے رکھی اس میں، اور یہاں پر پھر ہم نے پنجابی کے گیت بھی رکھے، ہم نے اس میں ماہیے بھی رکھے، ہم نے اس میں آپ کے خطات بھی رکھے. لیکن آج کے دور میں جو شاعری ہو رہی ہے یہ کمپلیکس ہے ان تمام چیزوں کا. شاعر کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے: ماحول کی، زمان کی اور ذات کی. تو ماحول تو جو آپ کے کیا کہتے ہیں سندھ میں ہے، وہ ماحول آپ کو نیو یارک میں کیسا ملے گا، لندن میں کیسا ملے گا؟ ٹھیک ہے، ذات مل جائے گی، ماحول نہیں ملے گا. وقت جو 200 سال پہلے کا جو ذوق تھا اب کیسا ملے گا؟ تو شاعری تو بدلتی جائے گی. شاعری آپ کے جو ہے قدرتی چشمے کی طرح سے ہوتی ہے، کہیں پر پہاڑوں کو کاٹتی ہوئی جاتی ہے، کہیں کے پہاڑ کے پیچھے رک جاتی ہے. لیکن پہلے تو شاعری میں یہ ہوتا تھا کہ انسان اپنے محبوب کی بڑی تعریف کرتا تھا اور اپنے آپ کو ہر شاعر جو ہے وہ نحیف، کمزور اور سمجھتا تھا کہ وہ میرا بعد بہت اچھا ہے. آج کل تو مقابلہ کیا جاتا ہے کہ پیار کرو گے تو پیار کریں گے، نفرت کرو گے تو نفرت کریں گے. کیا اس کو بھی شاعری کہیں گے؟ اس کو دیکھیے، اس زمانے میں بھی بعض شاعر تھے جو آپ کے جو ہے شعر آشوب لکھتے تھے. ابھی آپ نے جو لہجہ بتایا، یہ لہجہ پہلے بھی ملتا تھا لیکن کم تھا. وہ آج کل شہر آشوب کی دھوم ہے. آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹٹ فار ٹیٹ کی بات ہے. پہلے وہ جو ہے اپنے جو ہے وہ معشوق کی نگاہ سے زخمی ہو کر گر جاتا تھا. آج معشوق کو جو ہے لکڑی سے مارتا ہے آپ کے جو ہے، اور ظلم کرتا ہے اور ٹف بات کرتا ہے. تو شاعری میں شہر آشوب تھا جو وہ لہجہ تنگ تھا. یہ سچ ہے کہ وہ جو کلاسک آپ کے جو ہے ایک محبوب کے ایک انگلی کو دیکھ کر جو عاشق بے چین ہو جاتا تھا، آج پورا محبوب کا بدن دیکھ کے بھی اتنا چلتا نہیں آپ کا جو ہے. تو میں سمجھتا ہوں حسن کی فراوانی ہے، آنکھوں کی آپ کے جو ہے سیرابی ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ہے جس سے شاعر اتنا آپ کے جو ہے متاثر نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ کے جو ہے لفظ جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ محبت اور اس میں آپ کے جو ہے درد اور گداس شامل ہے. جی. تو یہ آپ جو فرما رہے ہیں صحیح ہے کہ وہ معیار کی شاعری نہیں ہو رہی ہے، لیکن آج یہ کہنے میں کوئی آپ کے جو ہے مسئلہ نہیں کہ یہ بھی ایک قسم کا آپ کے کیا کہتے ہیں عشق ہے. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، شاعری جو ہے اب مختلف رستوں سے ہوتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہے. پہلے شاعری میں اوزان ہوتے تھے، جیسے کہ ابھی آپ نے کہا مختلف قسم کی شاعری تھی. اب تو بالکل شاعری جو ہے یعنی کہ گائک جو ہیں ان کی شاعری بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور ادیب جو ہوتے ہیں، ادب والے لوگ یا مثال شاعر ہوتے ہیں، وہ اپنے بڑے وزن کے ساتھ لکھتے ہیں. اب تو شاعری وزن سے ہٹ کے فقط آواز اور گانوں میں آ گئی ہے، جس میں کافی ردیف کا خیال نہیں رکھا جاتا، بات کا فقط یہ ہوتا ہے کہ لوگ محظوظ ہوں. وہ بھی شاعری. ہاں، یہ چیز ہے کہ آپ کے شاعری کا وہ معیار نہیں ہے. صاحب تبریزی نے کہا تھا کہ 2 چیز ہیں جو شعر کی قدر کو کم کر دیتے ہیں، ایک تحسین ناشناس اور ایک سکوت سخن شناس. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جب ایک شعر پڑھا جاتا ہے جو بحر سے خارج ہو، جو قافیہ غلط استعمال کیا گیا، تو پڑھے لکھے لوگ خاموشی سے سن لیتے ہیں، تعریف نہیں کرتے. لیکن دوسرے تو تعریف کرتے ہیں. میرا ان لوگوں کے لیے مشورہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ آسان بتا لیں، اس وجہ سے کہ بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے تو ماں ہاتھ تھام لیتی ہے تاکہ گرنے نہ پائے. تو کسی کو دکھا لینے میں کلام کوئی آپ کے وہ نہیں ہے مجموعے میں پڑھنے سے پہلے. دوسرے یہ ہے کہ آج کل تو شاعری کے دامن ہیں، یعنی آزاد نظم کہہ لیجئے، پابند نظم کہہ لیجئے، نظم مرصع کہہ لیجئے، یا جو چیز بھی ہے اس کو مرصع کر لیجئے، مگر ذرا سا دکھا لیجئے. یہ ایک فن ہے. تانا بخشت خدائے بخشندہ این سعادت بزور بازو نیست. تو یہ جب آپ شعر کہنے کے جراثیم آپ کے بدن میں موجود ہیں
تو یہ بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. تھوڑا سا ورک کر لیجئے اس پر. یعنی کہ جو آدمی اپنے اظہار کر سکتا ہے جذبات کا کسی بھی طریقے سے، وہ شاعری کر سکتا ہے. ایک چھوٹے سے سوال کے بعد ہم وقفے پہ جائیں گے. اور یہ شاعر ہمیشہ متوسط گھرانوں کے اور غریب رہے ہیں، اور ان کے بارے میں بہت سی باتیں بنی ہوئی ہیں. آج کل تو جتنے ڈاکٹر ہیں جی وہ شاعر نظر آتے ہیں. تو یہ کیا تبدیلی آئی ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں. یہ جو ڈاکٹر وغیرہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی اونچی دکان پھیکا پکوان ہے. شاعر وہی ہوتا ہے جو آپ کے جو ہے اپنے یعنی اندر سے ظاہر ہوتا ہے. اور جتنا دیکھیے، جتنا بھی آپ کے جو ہے ماحول، شاعر بڑا حساس ہوتا ہے. اگر اس کے پاس وہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا ہے جس کے لیے جہاں پر آپ کے کھانے کے لیے اس کے لیے روٹی نہیں رہتی، تو وہ آپ کے جو ہے اس درد کو بیان کرتا ہے. تو آپ ٹھیک ہے پیسے سے نام دام کام کما سکتے ہیں، لیکن آپ پیسے سے شاعری نہیں کما سکتے. شاعری ایک خدا داد ملکہ ہے. لیکن جو ہمارے شاعر کافی گزرے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ بیچارے بڑے مشکل حالات میں رہے، حکومت کے محرون منت رہے، حکومت نے بھی کوئی مدد نہیں کی. تو کیا آج کے شاعروں کی طرف ہماری حکومتوں کی تھوڑی بہت توجہ ہے؟ بڑا آپ نے میرے دل کا سوال چھین لیا. زندہ قوموں کا کام یہ ہے کہ اپنے ہیروز، اپنے تخلیق کاروں کا احترام کریں. یہ ضرورت ہے کہ شاعروں کے ہاتھ اس طرح سے ہوں کہ وہ لوگوں کو دے سکیں، لیکن میرے شاعروں کے ہاتھ اس طرح سے ہیں جو مانگ رہے ہیں. اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بر صغیر کا جو کلچر ہے اور جو تخلیق کیا ہے؟ تخلیق ایک عظمت ہے. وہ عظیم لوگوں کو چاہیے کہ ہر لحاظ سے ان کی دام درہم سخن قدر بھی کی جائے اور مدد بھی کی جائے. یہ افسوس کی بات ہے فیاض نقوی صاحب کہ اس طرف توجہ نہیں ہو رہی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کو وظائف دیے جائیں. اس سے بہتر تو 500 سال پرانے آپ کے 300 سال پرانے مغل بادشاہ تھے جو ڈکٹیٹر تھے، لیکن کم از کم وہ ادب نواز تو تھے. کم از کم وہ شاعروں کو آپ کے اشرفیوں میں تول تو رہے تھے. آج کا مسئلہ یہ ہے کہ آج کا سیاست مدار یوں سمجھیے کہ ادب دشمن اگر نہیں ہے تو ادب دوست بھی تو نہیں ہے. بے شک ادب دوست نہیں ہے. ناظرین، جو مہذب اور ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر جو کتابیں لکھنے والے ہیں، شاعر ہیں، ان کو رائلٹی کے حساب سے بھی ان کی مدد کی جاتی ہے. یہاں پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بر صغیر کی جو حکومتیں ہیں ان کو بھی انیشیٹو لینا چاہیے، اور جو شاعر ہیں، ادیب ہیں، جو ہمارے معاشروں کو درست کرنے کے لیے کاوش کرتے ہیں، ان کے وظائف ہونے چاہیے. یہ آواز ہماری بڑے اقتداروں تک پہنچنی چاہیے اور سب کو پہنچنی چاہیے، اور انشاءاللہ ہوگا ایسا کام. اب ہم وقفے کی طرف جائیں گے. وقفے کے بعد آ کر، چونکہ ڈاکٹر صاحب فقط شاعر نہیں ہیں، مصنف نہیں ہیں، یہ ریسرچر بھی ہیں. انہوں نے ریسرچ کی ہے بڑی ایک خاص صنف جو ہے جس کو ہم مرثیہ کہتے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد.